ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ اپنے نام بدل رہا ہے۔ پہلے اس کا نام ٹی ٹی پی تھا، اب اس کا نام داعش ہو رہا ہے، اب اس کے اندر لشکر جھنگوی کے ایلیمنٹس جو ہیں ایڈ ہو رہے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس خطے میں، اور یہ خطہ کیا ہے میں ڈیفائن کر دوں کون سا خطہ ہے۔ یہ نقشہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اسکرین پہ۔ پاکستان، افغانستان، ایران کے درمیان اور پھر اس کے اوپر سینٹرل ایشیا کے جو 5 ستان ہیں، اس میں پاکستان کے اور چین کے جو اقتصادی انٹرسٹ ہیں، ایران کے جو پوٹینشیل اقتصادی انٹرسٹ ہیں، اور پھر اس میں پوٹینشلی رشیا کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس پورے خطے کو انسٹیبل رکھا جائے، اس کو ایک بوائلنگ پاٹ پہ رکھا جائے تاکہ یہ ابلتا رہے، یہاں خوف ہو، یہاں دہشت ہو، یہاں انسٹیبلٹی ہو۔ سارا نیٹ ورک ہے اسلامسٹ واریئرز کا، اسے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے لیڈ کر رہی ہے۔ کچھ اور سورسز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا جو بجٹ ہے افغانستان کے اندر آپریشنل ایکٹیویٹی کا، وہ $400 ملین، 40 کروڑ ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ پہنچ چکا، اس لیول تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ بات بڑی ظاہر ہے کہ را وہاں پہ سڑکیں اور ڈیم نہیں بنا رہی اس پیسے سے۔ یہ تو بیسکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے جسے کہ سمجھنا جو ہے آپ کے لیے اس لمحے پہ، اس ٹریجڈی کے لمحے میں، اور جہاں ساتھ ہی سی پیک کا آغاز ہو رہا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے لاہور کے ایک بڑے پریسٹیجیس تعلیمی ادارے کے اندر میں بھی بول رہا تھا، احمد بلال صوفی صاحب بھی بول رہے تھے اور ایک جنرل صاحب بھی بول رہے تھے۔ احمد بلال صوفی صاحب نے کہا کہ ہم جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ در حقیقت ایک ٹوٹل جنگ ہے، یہ وار ہے 21ویں صدی کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نیشنل پولیس بیورو میں چلے جائیں اسلام آباد میں، تو وہاں 6000 سے زیادہ نوجوان افسران اور جو جوان ہیں پولیس کے، ان کے نام درج ہیں جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہی صورتحال پاکستان آرمی کی ہے، جہاں کم از کم 5 سے 6 ہزار جوان اور افسران شہید ہو چکے ہیں، 17,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں لاتعداد لوگ جو ہیں وہ اپاہج ہو گئے ہیں۔ اور پورے پاکستان پہ اگر نظر دوڑائیں تو گزشتہ 10 برس میں کم و بیش 1 لاکھ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں، یہ اپاہج ہوئے ہیں۔ جنرل صاحب اپنی جگہ یہ کہنے لگے کہ اگر if there is a war، if there is a conventional war، تو پاکستان آرمی کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ میں نے کہا جنرل صاحب معاف کر دیجیے گا مجھے for disagreement with you، وہ کنونشنل جنگ 20ویں صدی کی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، F-16 کوبرا ہیلی کاپٹرز اور اسٹریٹجک جو نیوکلیئر ڈیوائسز ہیں ٹیکٹیکل، وہ جنگ نہیں ہونے والی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، گزشتہ کئی برس سے یہ جنگ ہو رہی ہے، جس میں 1 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ شہید یا اپاہج ہو چکے ہیں۔ اور یہ جنگ جو ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہیں۔ اس کا ایک کمپوننٹ ہے چھوٹے چھوٹے ایونٹ کریٹ کرنا۔ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جیسا کوئٹہ میں وکلا پہ حملہ ہوا، سریاب روڈ میں پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہوا، اب درگا شاہ نورانی پہ جو حملہ ہوا، اور جو ہندوستان کی سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ تھا، یہ وہ ایونٹس ہیں جو گراؤنڈ پہ کریٹ کیے جا رہے ہیں ایک اوور آل ریجنل اور انٹرنیشنل نیریٹو کو آگے لے جانے کے لیے۔ اور یہ نیریٹو کی جنگ ہم ہار رہے ہیں۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ وار آف نیریٹوز جو ہے یہ کس طرح سے کھیلی جا رہی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ جو وار آف نیریٹوز ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑی جا رہی ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پہ۔ اور یہ دنیا نیوز کی ریسرچ ہے پوری ٹیم کی، جس میں رپورٹرز بھی ہیں، گجرانوالہ کے بیورو چیف ہیں، وہاں کے رپورٹرز ہیں، خاص کر کے احتشام شامی ہیں، اسلام آباد میں طاہر خان ہیں، ذیشان ہیں، نعیم قربان ہیں، طلع، بہت سے لوگوں کی 2 ڈھائی 3 دن کی ایک ریسرچ ہے جسے میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے لگا ہوں۔ اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب 25 اکتوبر کو انڈین ایکسپریس میں سٹوری چھپتی ہے پروین سوامی صاحب کی، جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جماعت الدعوہ نے اڑی اٹیکس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ اور اس کے ایویڈنس کے طور پہ ٹویٹر پہ پھر ایک پوسٹر اپیئر ہوتا ہے جس میں ایک نوجوان جس نے اڑی اٹیک میں حملہ کیا، وہاں شہید ہوا، اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حافظ سعید صاحب گجرانوالہ میں آ رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہم نے اس میں ریسرچ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک بہت سے امیجز دیکھ سکتے ہیں اسی پوسٹر کے، جو پہلے آپ نے ایک پوسٹر دیکھا، اب اس کے 10 یا 11 پوسٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا انالیسس دنیا نیوز کی ٹیم نے 2 معیار پہ کیا، 2 یارڈ سٹکس پہ کیا۔ ایک ٹائم آف پوسٹنگ ہے جو سب کانٹیننٹ میں اپیئر ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی پکسل یا ریزولوشن، یا ان کی کتنی اس میں یعنی اس کی ریزولوشن کیا ہے۔ اور یہ ریزولوشن جو ہے، ٹائم جو ریزولوشن ہے وہ شروع ہوتی ہے جب شروع میں ہر دفعہ
دفعہ جب اس پوسٹر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کیا گیا, جیسا ایک پوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب نے, ایمبیسڈر حسین حقانی نے اس کو ٹویٹ کیا پاکستان کے حساب سے 12:30 بجے. انہوں نے کہا دیکھیں پروف مل گیا جماعت الدعویٰ کا. لیکن حسین حقانی صاحب پہلے بندے نہیں ہیں جنہوں نے اس کو ٹویٹ کیا. اس سے پہلے جو انیشیل ٹویٹس ہیں وہ ایک ہندوستانی خاتون کے نام سے جنہیں جی گتیکا جو ہیں وہ صبح 5 بجے کے قریب اسے ٹویٹ کرتی ہیں. پھر ایک اور ہندوستانی سائٹ ہے جو quint.com ہے, وہاں سے مطلب یہ چیز سامنے آتی ہے, اسی امیج کو کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور ہندوستانی سائٹ ہے لائیو بہار نیوز. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہر دفعہ جب اس امیج کو کیسے پتہ چلتا ہے, ہر دفعہ جب اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کیا گیا تو اس کی ریزولوشن کم ہوتی چلی گئی. شروع میں اس کی ریزولوشن 900/1000 کے قریب ہے, کم ہوتے ہوتے وہ 210/210 پہ آ جاتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پوسٹر جیسے کلیم کیا گیا اسے ہندوستانی جگہوں سے ٹویٹ کیا گیا یا اس کو سائبر سپیس پہ چھوڑا گیا یا لایا گیا. اس کو سپورٹ کس نے کیا؟ اس کو سب سے پہلے ویریفائی کرنے کے لیے سپورٹ کیا ڈان کے سابقہ ایڈیٹر جناب عباس ناصر صاحب نے, جو لندن میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ذرائع کہتے ہیں, وہ لندن میں ہے لیکن ان کو ذرائع نے گجرانوالہ سے بتا دیا. اس کے بعد ایک صاحب ہیں اسد ہاشم صاحب, جو روئٹرز کے غالباً پاکستان میں رپورٹر ہیں, یہ بیورو چیف ہیں اور اس سے پہلے ایکسپریس ٹریبیون وغیرہ میں رہ چکے ہیں. سو اسد ہاشم صاحب جو ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ رپورٹرز نے بتایا ہے کہ پروین سلامی کی سٹوری آنے کے بعد یہ پوسٹر جو ہیں پھاڑ دیے گئے ہیں, یہ اتار دیے گئے ہیں. وہ ایک جگہ کا بھی نام بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گندا نالا جو ہے اس کے قریب جو نیبرہڈ ہے, وہ جو محلہ ہے, وہاں پر یہ پوسٹر لگائے گئے تھے اور وہاں سے یہ پوسٹر جو ہیں وہ اتار کیے ہیں. ہم نے اپنے رپورٹرز کے ذریعے, بہت سے لوگوں کے ذریعے گجرانوالہ میں معلوم کیا کہ یہ گندا نالا والا نیبرہڈ جو ہے یہ کون سا والا بنے گا نیبرہڈ. سو ہمیں پتہ چلا کہ گجرانوالہ تو شہر ماشاءاللہ بہت ہی گندا رہا ہے اور اس میں گندے نالوں کی بہتات رہی ہے, بہت سے گندے نالے رہے ہیں. لیکن وہ گندے نالے سارے ختم ہو چکے ہیں تھینکس ٹو مشرف رجیم اینڈ تھینکس ٹو شہباز شریف صاحب. اور وہ اب ایک تو گندا نالا جو بہت بڑا تھا وہ جناح روڈ کے نام سے مشہور ہے, اور دوسرا جو ہے وہ غالباً فرید پور جو ہے وہ بن چکا ہے. تو کوئی گندا نالے کا نام کا وہاں پہ ایسے علاقہ ایسا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. ناظرین, اب وہ جو گندے نالوں کے علاقے ہیں ان کے نام تبدیل ہو چکے ہیں. سو ایک تو بن چکا ہے جناح روڈ اور ایک بن گیا ہے فرید ٹاؤن. پھر ہم نے اس کو گوگل میپس کے ذریعے بھی سرچ کیا, لوگوں سے بھی پوچھا, رپورٹر سے بھی پوچھا. ہمیں پتہ چلا کہ ایک علاقہ ضرور ہے ملتے جلتے نام کا, وہ ہے گوندلا والا, جسے شہداء دا پنڈ یعنی شہیدوں کا پنڈ بھی اسے کہا جاتا ہے, جس کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے, جس کے ساتھ ایک عیدگاہ بھی ہے. اور وہاں ماضی میں کشمیر سے آنے والے جو شہید ہیں جو وہاں مارے گئے ہیں ان کی میتیں وہاں آئیں اور وہاں جنازے جو ہیں وہ ضرور پڑھائے گئے ہیں. تاہم نہ گوندلا والا میں نہ گندا والا کوئی علاقہ جو ہے وہاں پہ کوئی پوسٹر جو ہیں 24 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو لگے ہی نہیں ہیں. پھر مزید جب ہم ٹیکنیکل ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ٹویٹر پہ اپلوڈ کیا گیا ہے وہ در حقیقت پوسٹر ہے ہی نہیں ہے. بیکاز جو پوسٹر ہوتے ہیں فزیکل, چونکہ آپ تو چاہتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں, جیسے جنرل راحیل شریف کے لیے خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو, موو آن پاکستان نے جب پوسٹر لگائے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سڑک پہ ایک جگہ پہ جغرافیکل فزیکل لوکیشن میں لگا ہوا پوسٹر آپ کو ملتا ہے. جس چیز کو ٹویٹر پہ ہندوستانی سائٹس پہ اپلوڈ کیا گیا وہ در حقیقت ایک کمپیوٹر جنریٹڈ امیج ہے, کمپیوٹر جنریٹڈ امیج ہے جسے عموماً جو ہے فوٹو شاپ میں بنایا جاتا ہے. سو یہ وہ سپن ہے نیریٹو شیپنگ کی جس کے ذریعے اس جنگ کو شیپ کیا جا رہا ہے. اس میں ایونٹس بھی کریٹ کیے جاتے ہیں گراؤنڈ میں چھوٹے موٹے, اور پھر نیریٹو کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ناظرین, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر اس سے ہم نے نہ سمجھا, اور یہ ہمارے ادارے جو ہیں, بہت افسوس ہے ہمیں, یہ ISI اور IB جو ہیں وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنگ جو ہے, یہ وار آف نیریٹوز کس طرح سے لڑی جانی ہے, کیا کرنا ہے اس میں. اور یہ بیچارے ٹیلی ویژن چینلز کو جو ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے یہ ان کو کرنی چاہیے تھی. اپنے فنڈز ہمیں دے دیں, ہمارے پروگرام کو دے دیں, ہم ان سے بہتر یہ وار جو ہے نا نیریٹوز کی وہ ان کو لڑ کے دکھا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں روف کلاسرا صاحب سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف آکسفورڈ یونیورسٹی کی سیاست کر رہی ہے یا پاکستان اور پنجاب کی سیاست؟ پاکستان کے پرومیننٹ
تجزیہ کار اور کالمنسٹ اور اینکر پرسن جناب رؤف کلاسا صاحب مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. کلاسا صاحب, آپ مسلسل یہ کہتے رہے عمران خان کا جو مارچ آن ٹو اسلام آباد تھا کہ عمران خان کی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ اسرٹیو سٹینڈ لیں اور اس سے ان کی سیاست جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے اس کو تقویت ملے گی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ عمران خان بنی گالہ سے باہر نہیں نکل سکے, شیخ رشید کے جلسے میں نہیں پہنچ سکے, 4 دن کے لیے وہاں بند ہو کے بیٹھ گئے, پی ٹی آئی کے کراؤڈ بھی یہاں نہیں پہنچ سکے, پنجاب سے لوگ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آ گئے, چند چلے مانا پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. اس سب کو دیکھ کے آپ کو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کیا سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے کیا پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں. میں ڈے 1 سے میرا خیال ہے ان میں سے ہوں جو یہ کہتے رہے کہ عمران خان کو سولو فلائٹ کرنی چاہیے. وہ پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم تو اے این پی یا ان کو دیگر کے ساتھ پالیٹکس ان کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک ان کا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں, میں ڈیفرنٹ ہوں, میں ان کی طرح نہیں ہوں. اور جب آپ اپنے کراؤڈ کو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں, میں مختلف ہوں, میرا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے, میری پرسپشنز ڈیفرنٹ ہیں, پھر دوبارہ جاتے ہیں انہی میں آپ جا کے گھس جاتے ہیں, انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی پلیزنٹریز ایکسچینج کرتے ہیں. اور میرا خیال ٹائم انہوں نے ضائع کیا, جان بوجھ کے ضائع کیا, میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں جان بوجھ کے. یس, یہ اس میں عمران خان صاحب نے اپنا ٹائم جو ہے, وقت جو ہے, ایک جان بوجھ کے کیا یا بے وقوفی میں ضائع کیا؟ اب ان کو دونوں چیزوں کو ملا لیں. آپ کا جو اصل ٹائم تھا عمران خان کا لوگوں کو سڑکوں پہ لانے وہ اپریل تھا, اپریل یا مئی تھا, جب پوری دنیا میں یہ ہنگامے ہو رہے تھے, لوگ باہر نکلے. اس وقت تو آپ نے کہا نہیں جی کہ ہم تو جائیں گے ٹی آرس کھیلیں گے. شاہمود قریشی صاحب روزانہ ایک بستہ لے کے پہنچ جاتے تھے اور پھر ایک دن انہوں نے کہا جناب یہ تو سیریس نہیں ہے. سٹیم آپ نے نکال دی اس میں سے پوری کی پوری. بالکل صحیح, میرا یہ خیال ہے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ عمران خان اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو در حقیقت سیاست کرنی آتی ہی نہیں ہے؟ انہوں نے سیاسی بننے کی کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں. ان پہ الزام لگتا تھا نا, کوئی بیٹھ کے اینکرز لگاتے تھے یا جرنلسٹ لگاتے تھے کہ عمران کو سیاست نہیں آتی. کیا نہیں آتی بھائی؟ عمران کے پاس 2 چیزیں نہیں ہیں. کیا نہیں ہے جی؟ ایک تو یہ جیل کا بھی نہیں کہ جیل جانا چاہیے, یہ پاکستان کا پتہ ترا امتیاز ہے, جب تک جیل نہیں جائیں گے پالیٹکس نہیں کر سکتے. یہ میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں ویسے اپنی ایک تقریر میں کہ عمران خان تو جیل ہی کبھی نہیں کہ وہ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک تمام کرپٹ پارٹیز کے ساتھ الائنس کر کے آپ آگے نہیں چلیں گے آپ کو سیاست نہیں ہے. کہ یہ پاکستان کے 2 یہاں پہ ایک بن چکے ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کا کسی سے آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز ہے تو آپ اس کے ساتھ پھر دوبارہ بیٹھ کے کسی تیسرے آپ اس کے ساتھ آپ سٹرگل نہیں کر سکتے. آپ کے اپنے مورل جو گراؤنڈز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. مثلا عمران یہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں, ان کی پارٹیز کرپٹ ہیں, میں نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور لوگوں نے 80 لاکھ ووٹ دیا آپ کو 2013 کے آ کے الیکشن میں کہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے, یہ دونوں کرپٹ ہیں. اب یہ پتہ چلتا ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک طرح کا ریورس گیئر لگا لیا. نہیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے, ان سے الائنس بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ جا کے ریمنڈ جا کے ہم اکٹھے مارچ بھی کر رہے ہیں. اب مثلا انہوں نے چودھریز جو تھے, یہ گجرات کے چودھریز, مجھے یاد ہے عمران خان صاحب ان کے خلاف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پورے ان کے لون رائٹ آف کے میں وہ دکھاتے تھے, ڈاکومنٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے 2002 کی پارلیمنٹ. اب انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہ الائنس کرنے کے تیار ہے. شاہمود قریشی ان کے گھر بھی جاتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے. یہ عمران صاحب کی کنٹراڈکشنز ہیں. ان کا ووٹر, ان کا فالوور ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کرتا. کیوں کہ آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں ڈیفرنٹ ہوں, میں کبھی ان کی طرح کی پالیٹکس نہیں کروں گا. لیکن اب عمران خان صاحب کو, انہیں لگتا ہے ان کے فالوورز کو, جو آپ کہہ رہے تھے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں نکلے, اور عمران خان صاحب کی اس میں اپنے بلنڈرز ہیں, اپنے ریورس انہوں نے چیزیں کی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. ان کو پیپلز پارٹی سے اور دیگر پارٹی سے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہے, اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, ان سے ان کو دور رہنا چاہیے. ایون میں تو کہتا ہوں جماعت اسلامی بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہی. اور آپ نے پچھلے دن یہ تو ایشو ہو گیا نا کہ ان کو اپنا ایک تشخص برقرار رکھنا چاہیے. جی, لیکن جو اس جماعت کے اندر سڑک پہ لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ پولیس سے نہیں لڑ سکتی ہے, یہ قانونی جنگ نہیں لڑ سکتی ہے, ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی, ان میں اسرٹیونیس نہیں ہے, ایگریشن نہیں ہے, بہت زیادہ شریف قسم کی یہ پارٹی ہے, یہ کر سکتے ہیں پاکستان کی سیاست؟ سر میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا, میرا خیال آپ ان دنوں لندن میں تھے اگر میں یہ صحیح یاد کر رہا ہوں. میاں صاحب جب آئے تھے 10 ستمبر 2007 کو آئے تھے, میں ایئرپورٹ پہ مجھے یاد ہے میں وہیں سے آیا تھا, اور بھی بہت سارے مجھے واقعہ یاد ہے سارا. ٹھیک ہے سر, اس میں ارشد شریف بھی تھے, میں بھی تھا, یہ ہمارے دنیا کے آپ کے ٹی وی کے جو بیورو چیف ہے لندن کے اظہر جوید بھی تھے, ہم سارے آئے تھے جہاز پہ. ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پہ, آپ کیسے چڑیا پر بھی نہیں مار رہی تھی ایئرپورٹ پہ. اور نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا تھا لندن سے وہاں سے روانہ ہوتے کہ جناب آپ کا امام خامنہئی جیسا استقبال ہوگا اسلام آباد ایئرپورٹ. مار کیا انہوں نے ایک صرف انہوں نے دھمکی دی تھی. اور آفتاب شیر پاؤ صاحب یہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے جو آج کل میاں صاحب کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں اناؤنسڈ, انہوں نے مار ان کو دمبا بنا دیا تھا. تمام ان کے لیڈر جو تھے یہ نواز لیگ کے, انہوں نے
آپ پولیس کو فون کر کے گرفتاریاں کی تھی. آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے آ کے مارے کہیں تھے, ایئرپورٹ پہ ایک بندہ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو اگر آج آپ کا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ باہر نہیں آ رہا اور وہ عمران خان کے لیے مارے نہیں کھا رہا, تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کل کو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اعتزاز احسن سے یہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر کورٹ فیصلہ کرے گی کوئی مثبت قسم کا, کورٹ حالانکہ کیس بڑا سمپل ہے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ کیس بڑا سمپل ہے, اس میں تو کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کورٹ خود فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اگر کورٹ یہاں پہ فیصلہ کوئی کر دیتی ہے کسی بھی قسم کا, تو پھر عمران خان کی ساری سیاست ختم ہو جاتی ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ماضی میں کیا کچھ ہوا تھا. یہ مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ اس ملک میں 7-8 سال موجود ہی نہیں تھیں. پیپلز پارٹی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف کے دور میں. واپس آئے, زرداری صاحب صدر بن کے, گیلان صاحب وزیر اعظم. یہ ملک بڑا خوبصورت ملک ہے, یہاں کے لوگوں کی میموریز بڑے اس میں ہیں, وہ شارٹ میموریز. نواز شریف صاحب 7-8 سال باہر بیٹھے رہے, واپس آ کے وزیر اعظم بن کے. عمران خان جو یہیں بیٹھا ہوا ہے, یہیں کھڑا ہوا ہے, یہیں رہتا ہے, آپ کا خیال ہے اس کو ووٹ نہیں پڑ سکتا. یہ پاکستان کے حوالے سے چیزیں irrelevant ہے. کمنگ ٹو اعتزاز احسن صاحب کیوں نہیں چاہتے کمیشن بنے؟ آپ کو پتہ ہے, انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو زرداری صاحب کے سر محل بھی آئے گا. جو بات یہ چودھری سارا علی خان کہتا رہتا ہے کہ پھر یہ بتایا جائے کہ آپ نے سر محل کیسے خریدا, وہ بھی آف شور کمپنی سے خریدا گیا ہے. آپ کے سوئس بینکوں میں آپ کی منی لانڈرنگ کیسے ہوئی ہے, وہ بھی آف شور کمپنیز کے ذریعے زرداری صاحب نے کی ہے. لیکن اعتزاز کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے. اعتزاز کا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیس اتنا سمپل ہے کہ اس میں ایک سنگل ممبر کمیشن بنانے کے بجائے یہ 5 ججز اسی لیے کہہ رہے ہیں, وہ اعتزاز صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں, حالانکہ میں بھی اسی حق میں ہوں کہ آپ کریں, لیکن ایک دفعہ کمیشن جو ہے ایک سنگل جج کا کمیشن, یہ 5 جسٹس بیٹھے ہیں تو بہتر ہے. اس میں ان کا بھلا ہے. پیپلز پارٹی کمیشن بنتا ہے, پیپلز پارٹی کو ڈیمیج ہوگا, بڑا یہ خوفناک ہوگا, شدید ہوگا. سیاست کے دل میں سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ کل کو جب نواز شریف صاحب پھنسیں گے اس پہ آف شور پہ, تو کوئی میرے جیسا کوئی بدخواہ جا کے حکومت کی طرف سے کوئی ایک آدھ وکیل جا کے کہہ دیتا ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کا تو ہو رہا ہے نا, تو ذرا ان کو بھی کہیں کہ سرے محل کے انہوں نے کیسے خریدے تھے, انہوں نے اب سوئس بینکوں میں کیسے پیسہ کیا تھا. پھر تو ایک پورا پینڈورا باکس کھلے گا, پیپلز پارٹی اس پینڈورا باکس میں جا کے پھنس جائے گی. ایک دفعہ تو ڈاکٹر صاحب ڈاکومنٹ ہونا چاہیے نا. مطلب ان سے زرداری صاحب سے کیوں نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ سرے محل کیسے خریدا تھا, آپ نے دبئی میں پراپرٹیز کیسے خریدی, آپ نے 6 ارب روپیہ آپ نے سوئس بینکوں میں کیسے ٹرانسفر کیا تھا. بھئی ان سے تو پوچھا جانا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو میرے لیے سب سے لیکن ان ایشوز کے اوپر تو پہلے بہت کیسز ہو چکے ہیں. تو ایک